أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين यासीन حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے الگ الگ، تو ان کو مقطعات کہتے ہیں۔ قطع سے جن حروف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے، تو ان حروف کو اکٹھا ملا کر جس طرح اگلے الفاظ کو ہم پڑھ رہے ہیں تلک آیات القرآن، اس طرح نہیں پڑھا جاتا، بلکہ طا کو الگ اور سین کو الگ۔ یہ حروف ہمارے یعنی عربی کے حروف ہجا، حروف تہجی، انہی میں سے ہیں، اور یہ بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، تو حروف مقطعات سے قرآن کا اعجاز اور بڑھ جاتا ہے۔ گویا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں عرب لوگوں کو کہ وہ حروف جو تمہارے حروف تہجی کا حصہ ہیں، تو وہی حروف الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں بیان کیے۔ تو اللہ کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اپنی زبان دانی کا اتنا ہی مان ہے، تم اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو یعنی گونگا عجم سمجھتے ہو، اگر تم واقعی ہی اتنے زبان والے ہو تو پھر ان حروف کا معنی کر کے دکھاؤ۔ ان حروف کے بعد قرآن کا ذکر، کتاب کا ذکر یا وحی کا ذکر ہوتا ہے، جیسے یہاں ذکر ہے، اسی طرح سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور جو دیگر صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، تو ان حروف کے بعد عام طور پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کے آیتوں کا ذکر ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، عام طور پر وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں کی آپ کو پتہ قرآن کریم کی صورتیں ان کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم مکی مدنی ہے، اور اقسام بھی ہیں۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ مکی صورتیں مدنی صورتیں کنہیں کہتے ہیں؟ مکی وہ ہیں جن کا نزول مکہ میں شروع ہوا، اور مدنی وہ ہیں جن کا نزول مدینہ میں ہوا، ہجرت کے بعد ہوا۔ جی اصل میں مکی سے لگتا ہے جیسے مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی سے لگتا ہے کہ وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اصل میں مقام کے اعتبار سے ان صورتوں کو مکی مدنی نہیں کہتے، بلکہ یہ زمانہ نزول کی بات ہے، یعنی ہجرت ایک حد فاصل ہے، ہجرت ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس کے بعد اسلام کو بڑا غلبہ ہوا۔ اگرچہ بڑی مشکل پیش آئی مسلمانوں کو کہ ان کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہیں ہجرت میں مجبور کیا گیا، لیکن اس ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے بہت غلبہ دیا، بہت نعمتیں عطا کی۔ تو یہ ہجرت جو ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی زندگی میں۔ تو ہجرت سے پہلے کی جو صورتیں یا جو آیات نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں۔
ہجرت سے پہلے مکی اور ہجرت کے بعد مکی، خواہ مدنی خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اتری ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد بھی آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے، حج کے موقع پر. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو مکہ کے قریب آپ آئے. تو ہجرت کے بعد جو آیات نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں. مکی مدنی کا اصل تعلق آیات کے ساتھ ہے. یعنی اصل تعلق اس کا ہے قرآن جو نازل ہوا ہے وہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی ہو تب بھی، آیات نازل ہوئی ہوں تب بھی. پوری صورت نازل ہوئی ہے پھر تو واضح ہے اس کو مکی یا مدنی کہہ دیا جائے گا. ہجرت سے پہلے ہے تو مکی کہہ دیا جائے گا، ہجرت کے بعد ہے تو مدنی کہہ دیا جائے گا. لیکن اگر پوری صورت نازل نہیں ہوئی، صورتوں کا کچھ حصہ نازل ہوا ہے آیات کی صورت میں، تو ہم دیکھیں گے کہ کس صورت کی ساری آیات یا کس صورت کی زیادہ آیات ہجرت سے پہلے ہیں یا ہجرت کے بعد ہیں. اس اعتبار سے صورتوں کو مکی اور مدنی قرار دیا جاتا ہے. تو مکی مدنی جو صورتوں کی ایک تقسیم ہے، تو بڑی تقسیم ہے، اور اس تقسیم کو ہمیں جاننا چاہیے. صحابہ کرام اس کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے تھے، اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر میں ممد و معاون سمجھتے تھے. صحابہ کرام، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں قرآن کریم کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ کہاں یا کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ قرآن کریم میں کسی صورت یا کسی آیت کے بارے میں کسی کو علم ہے مجھ سے زیادہ، اور میں وہاں پہنچ سکوں اس شخص کے پاس، جیسے بھی پہنچ سکوں، جتنا بھی مجھے وقت لگے، جتنا بھی مجھے رقم خرچ کرنی پڑے، میں ہر صورت میں اس شخص کے پاس پہنچ کر اس سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف قرآن کریم کا حفظ، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کی تفسیر، تدبر ڈائریکٹ یہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کے دیگر علوم کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کو قرآن کریم کو سمجھنے میں وہ ممد و معاون سمجھتے تھے. کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی صورت کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کون سی آیت یا صورت سب سے پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت یا صورت بعد میں نازل ہوئی، اس کا ایک تعلق ناسخ منسوخ سے بھی ہے. بہرحال جو بھی چیز قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے گی، جو علم بھی قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے گا، اس علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ ثابت کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو یہ مکی مدنی کا علم ہو یا دیگر علوم قرآن ہو، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو مکی مدنی پہچاننے کے ذریعے ہمارے پاس صحابہ کرام کا بتانا ہے. صحابہ کرام بتاتے ہیں. تو مکی مدنی کی پہچان ہم بعض صورتوں کے موضوعات سے بھی کر سکتے ہیں. کس صورت کا کیا موضوع ہے، کس صورت کا کیا موضوع ہے. مکی صورتوں کا زیادہ تر موضوع عقائد ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، جنت جہنم، وعد و وعید، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ. یہ مکی صورتوں کے عام موضوعات ہیں. مدنی صورتوں کے عام موضوعات تفصیلی احکام، روزمرہ ہم جو کام کرتے ہیں، تو یہ مدنی صورتوں کے عام موضوعات ہوتے ہیں. نماز کی تفصیلات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، اور اس قسم کے جو معاملات ہیں، جہاد کے بارے میں کچھ تفصیلات، بین الاقوامی معاملات، یہ مدنی صورتوں کے موضوعات ہیں. یہود و نصارہ کو کیسے جواب دینا ہے، ان کے اعتراضات اور اس کے جوابات، یہ مدنی صورتوں کا زیادہ تر موضوع ہے.
کیونکہ مدینہ منورہ میں یہود موجود تھے۔ منافقین اور منافقین کے بارے میں احکام، یہ مدنی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ اسی طرح جہاد کی بات ہو چکی ہے۔ تو کچھ موضوعات ہیں جو مدنی صورتوں کے ساتھ متعلق ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کا مشہور قول موجود ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی تھی تو کھیلا کرتی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، جو وحی نازل ہوتی تھی قرآن، تو اس میں جنت جہنم کی بات ہوتی تھی، وعد وعید کی بات ہوتی تھی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ان کو، کفار کو، مخالفین کو جہنم کا وعدہ دیا جاتا ہے، اور جہنم بہت ہی ہولناک اور بہت ہی کڑوی ہے۔ یہ اور اس قسم کی آیات شروع دور میں نازل ہوئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فقیہ ہے کائنات، اور فرماتی ہیں کہ جب یہ مدنی صورتیں نازل ہوئیں جس میں احکام ہیں، تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، آپ کے نکاح میں آ چکی تھی، تو رخصتی ہو چکی تھی میری جب یہ مدنی صورتیں نازل ہوئیں۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ اگر کہ جو تفصیلی احکام ہیں کہ شراب کے بارے میں تفصیلات، دیگر تفصیلات کھانے پینے کی اور اس قسم کے تفصیلی احکامات، وہ کہتی ہیں یہ بعد میں نازل ہوئے، شروع میں نازل نہیں ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہی لا تزنو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تشربوا الخمر، شراب نہ پیو، اگر اللہ تعالیٰ شروع میں ہی اس قسم کی آیات نازل کر دیتے تو لوگ کہتے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے شراب کو، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تفصیلی احکامات نہیں دیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہے، جنت جہنم کا بتایا ہے، خوف اور امید کا بتایا ہے، اور ایمان اور عقیدہ مضبوط کیا ہے۔ اس کے بعد جو حکم نازل ہوا، صحابہ کرام نے من وعن اس پر عمل کیا، فوراً اس پہ عمل کیا۔ تو مکی مدنی کے ایک تو موضوعات سے پہچان ہوتی ہے، مکی مدنی کی ایک پہچان ہوتی ہے الفاظ، لفظی کچھ علامتیں ہیں۔ ان لفظی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایک علامت مکی صورتوں کی یہ ہے، مدنی صورتیں سے مقابلے میں لمبی ہوتی ہیں، ان کی آیات لمبی ہوتی ہیں۔ لفظی جو علامتیں ہیں مکی صورتوں کی، لفظی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مکی صورتوں میں لفظ کلہ آتا ہے، کسی مدنی صورت میں لفظ کلہ نہیں آتا۔ کلہ اصل میں یہ شدت کے ساتھ رد ہے، اتنا شدت کے ساتھ رد، جلال، یہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے۔ مدنی صورتوں میں کلہ نہیں ہے، لا کے ساتھ رد ہوا، کلہ کے ساتھ رد نہیں ہوا۔ اسی طرح مکی صورتوں میں سجدے کی آیات ہیں، ایسی آیات ہیں جس میں سجدہ ہے اور سجدے کا حکم ہے۔ تو مدنی صورتوں میں سجدے والی آیات بہت کم ہیں، اکا دکا آیات ہیں، ورنہ زیادہ تر مکی صورتوں میں سجدہ اور سجدہ والی آیات ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی لفظی علامتوں میں سے ایک علامت حروف مقطعات کا ان صورتوں کے شروع میں آنا ہے۔ مکی صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، مدنی صورتوں کے شروع میں عام طور پر حروف مقطعات نہیں آتے، اگرچہ اکا دکا صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آگے مدنی، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ سورہ رات کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے کہ مدنی، اس میں الف لام میم را۔ تو باقی صورتیں ساری مکی ہیں جن میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ بہرحال فرمایا طاسین، میں نے ذکر کی جس طرح قرآن کریم کی صورتیں یا آیات کی تقسیم ایک مکی مدنی ہے، اسی طرح صحابہ کرام نے تو صرف مکی مدنی کے حوالے سے نہیں غور کیا، قرآن کریم کی صورتوں کی ایک تقسیم صحابہ کرام کے ہاں یہ بھی ہے کہ کون سی صورتیں سفری ہیں، کون سی صورتیں حضری ہیں، یعنی کون سی صورتیں، کون سی آیات سفر میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، کون سی حضر میں تھیں جب آپ اقامت پذیر تھے، کون سی لیلی اور کون سی نہاری ہیں، یعنی کون سی آیات
یا صورتیں قرآن کریم کی وہ دن میں نازل ہوئیں، کون سی رات میں نازل ہوئیں، یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک پورا علم ہے۔ کون سی صورتیں سیفی ہیں اور کون سی شتائی ہیں، یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک علم ہے، جیسا مکی مدنی ایک علم ہے، اسی طرح علوم قرآن میں سے ایک علم یہ بھی ہے قرآن کریم کی کون سی صورتیں سیفی یعنی گرمیوں میں نازل ہوئیں، اور کون سی صورتیں ہیں جو شتائی ہیں یعنی سردیوں میں نازل ہوئیں۔ فراشی نومی کون سی بیڈ پہ نازل ہوئیں، یا سماوی ارضی کون سی آسمان میں نازل ہوئی، کون سی زمین میں نازل ہوئی، تو یہ بھی علوم قرآن میں سے ایک علم ہے۔ بہرحال تو فرمایا طاسین تلک آیات تو طاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادہ، اس کا حقیقی معنی اللہ کو یہ علم ہے۔ ان کے بعد میں نے ذکر کیا قرآن کتاب وحی کا ذکر ہوتا ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کرنے والی کتاب کی۔ یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں یہ صورت ہو جس صورت سے کے شروع میں طاسین ہے، یہ صورت ہو یا دیگر قرآن کریم کی صورتیں اور دیگر آیات ہیں، تو یہ کوئی عام اقوال ذری نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ واضح کر دینے والی کتاب کی آیات ہیں، یہ وہ قرآن، یہ وہ واضح کر دینے والی کتاب ہے جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن کریم صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے کہ سب لوگوں کو ہدایت اور بشارت دیتا ہے؟ جی یعنی وہ سب کے لیے ہدایت ہے۔ جی ہدایت سب کے لیے ہے لیکن حاصل جو ہے وہ مومن تک ہے۔ ہدایت سب کے لیے ہدی للمتقین ہے، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایک کافر ہدایت حاصل کرنا چاہے، ایک دو پہ للعالمین بھی آیا نا، تمام جہانوں کے لیے۔ ہدی للعالمین، ہدی للعالمین یہ تو مکہ مکرمہ کے بارے میں شاید ہے۔ جی شیخ یہ جی ہدی للناس بھی کہا ہے نا سورہ بقرہ میں، تو یہ ہے پوٹینشلی یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحیح بات آپ نے ذکر کی ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح ھذا بیان للناس، یہ سب لوگوں کے لیے بیان ہے، رہنمائی کا باعث ہے۔ تو قرآن کریم ابتداءً اصلاً تو سب کو ہدایت دیتا ہے، سب کو ہدایت دے سکتا ہے، سب کو بشارت دیتا ہے۔ کیا بشارت دیتا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا تو اس کے لیے جنت ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل کر لے گا اللہ اس کی پچھلی کمیوں کوتاہیاں معاف کر دیں گے، جو اللہ سے توبہ کر لے گا، بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ وہ زمین گناہوں کی بھر کے لے آئے گا، اللہ سے رجوع کرے گا، اسلام لائے گا، توبہ کرے گا، تو بشارت ہے اس کے لیے، تو سب کے لیے بشارت ہے۔ لیکن اس ہدایت کا اور اس بشارت کا حقیقی مصداق یا نتیجے کے اعتبار سے اس کا مصداق کون لوگ، Recording in progress. لیکن اس ہدایت اور اس بشارت کا حقیقی مصداق نتیجے کے اعتبار سے یہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے، یہ بشارت کن لوگوں کو ملتی ہے، اگرچہ قرآن تو سب کو بشارت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈراتے تھے، سب کو بشارت دیتے تھے،
کہ جو بندہ بھی اللہ کے احکامات پر عمل کر لے گا، مسلمان ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، اسلام لے آئے گا، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں برکتوں سے، نعمتوں سے نوازیں گے. ہے تو سب کے لیے بشارت، لیکن آخر کار یہ بشارت کون حاصل کر پاتا ہے تو سب کے لیے ہدایت، لیکن آخر کار یہ ہدایت کون حاصل کر پاتا ہے؟ تو یہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین ہو، یا ہدی للمتقین ہو، یا ہدی للمؤمنین ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، آخر کار انہی کے لیے قرآن کریم ہدایت ثابت ہوتا ہے، انہی کے لیے بشارت بنتا ہے. اصلاً تو باقی لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے، ہدایت ہے، لیکن اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے قرآن کریم ہدایت نہیں ہوتا. نتیجے کے اعتبار سے اصلاً تو قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے بشارت ہے. تو کن لوگوں کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے؟ نتیجے کے اعتبار سے بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو. اور ایمان والے لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی صفات بیان فرمائی ہیں. صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ کافر نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ کافی نہیں ہے. دل کے اندر اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے، اور عمل بالجوارح بھی ہونا چاہیے. عمل سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے. ایمان نہ صرف دل کی تصدیق کا نام نہیں ہے. دل کے اندر انسان کہے کہ جی میں ایمان لایا ہوں، زبان سے اقرار نہ کرے. دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے میں ایمان لایا، دل کے اندر بھی ایمان موجود ہونا چاہیے، اور پھر اس کا اظہار اعضاء سے ہونا چاہیے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دیگر احکامات جو اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، تو اگر ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر ہمیں عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ ایمان کا ذکر کرتے ہیں عام طور پر، تو آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. تو قرآن کریم میں آپ کو اکثر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ملے گا. اگرچہ عمل صالح ایمان میں شامل ہے عمل صالح، لیکن ان کو الگ سے ذکر کرنے سے مقصود ان کی اہمیت ہے کہ عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہ نہ سمجھے کہ بس جیسے میں نے کہا کہ میں منہ سے کلمہ پڑھ دوں تو یہ کافی ہے. یہ منہ سے آمنا باللہ تو منافق بھی کہتے تھے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی یہ بات کہتا تھا. تو اگر زبان سے اقرار کرنا ہی ہو، آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال ایمان والوں کی طرح کے اعمال نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی صفات ہیں. وہ صفات یہ ہیں، بعض صفات بیان فرمائی. الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا ذکر ملتا ہے. نماز پڑھنے کا، یصلون، یا نماز ادا کرنے کا، یؤدون الصلاۃ وغیرہ کے ہمیں الفاظ نہیں ملتے. ہمیں یقیمون الصلاۃ یا واقیموا الصلاۃ کے الفاظ ملتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تو نماز پڑھنے میں، نماز ادا کرنے میں، نماز قائم کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
مومن کی پہلی شرط، اہم ترین شرطوں میں سے شرط نماز پڑھنا ہے۔ آج سمجھیے نماز ایمان اور کفر کے درمیان بڑا بنیادی فرق ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھر لیکن وہ نماز نہ پڑھے تو یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، اصل میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، صرف نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کے اندر سب سے پہلے یعنی نماز اپنے وقت پہ پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نہیں اپنی مرضی سے انسان جب چاہے نماز پڑھ لے۔ نماز قائم کرنے کے اندر یہ آتا ہے کہ انسان اس طریقے سے نماز قائم کرے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا تو اللہ کے یہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ایک صحابی نے ایک دفعہ نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ نماز ایسے اور ایسے پڑھنی ہے۔ وہ رکوع سجدے مکمل نہیں کر رہے تھے اور دیگر بعض کمیاں موجود تھیں۔ تو اپنی مرضی کی نماز پڑھنا یا اپنے طریقے سے نماز پڑھنا یا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میرے والدین پڑھتے ہیں یا اس طرح نماز پڑھنا جس طرح میرے محلے کی مسجد میں ہوتی ہے، نماز ہمیں اس طرح پڑھنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ مردوں کو بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے، الا یہ کہ عورتوں کے بارے میں کوئی مخصوص خاص احکام آ جائے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورتوں کی نماز اللہ تعالیٰ بغیر دوپٹے کے بغیر چادر کے قبول نہیں کرتے۔ اس قسم کے بعض خاص احکام، ورنہ تمام لوگوں کو اس طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جس طرح آپ نے حکم دیا، جس طرح آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ بات ہوتی سی ہوگی دھوتے کی چادر کی، یہ عورتوں میں کثرت ہے۔ نیل پالش کے بارے میں کیا آپ کا ہے؟ یہ سب ناخن میں جو نیل پالش لگا لیتے ہیں، اس کے بارے میں کافی متضاد ہیں کہ کچھ کوئی کہتے ہیں نماز نیل پالش سے ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیل پالش سے لگا لیتے ہیں سر، اصل میں یہ موضوع ہے کہ ویسے ہی جنرل کوشچن یہ ہے کہ میں نے کہا دوپٹے کی اور چادر کے بغیر جیسے نماز نہیں ہوتی عورت کی، اس بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نیل پالش اس میں اس طرح کی چیز ہے جس طرح کوئی چیز اوپر آ جائے اور اس کی اپنی لیئر ہو اور اس کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا، وہ کہتے ہیں کہ ناخن وغیرہ یہ بھی ہمارے ہاتھوں کا حصہ ہیں، وہ خشک رہے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مہندی کی طرح ہے، اس کا حکم مہندی کی طرح ہے، اور جس طرح مہندی لگی ہو، کوئی رنگ لگا ہو ہاتھ وغیرہ پر تو اس کے ساتھ پانی وغیرہ وہ پہنچ جاتا ہے جسم تک، تو وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ اختلاف ہے جی۔ بندہ احتیاط کر لے سب سے بہتر ہے جی جی۔ تو نماز قائم کرنے کے اندر نماز وقت پہ پڑھنا اور نماز قائم کرنے کے اندر نماز سنت کے مطابق پڑھنا۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کے اندر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھے اور اس کا نماز کے اندر توجہ ہی نہیں ہے، اس کا ذہن کہیں اور مصروف ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ نماز وہ نماز ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اور انسان نماز پڑھے تو انسان کا نماز کے اندر دل لگے اور نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچ جائے۔ وہ نماز کیسی نماز ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے اور انسان ساتھ ساتھ
نماز میں دل بھی نہیں لگ رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے نافرمانی کے کام بھی کر رہا ہے. نماز پڑھنے سے انسان کا اللہ سے رابطہ ہوتا کب؟ جب انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جب انسان اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا ہے تو انسان یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی. تو نماز قائم کرنے کے اندر نماز وقت پہ پڑھنا، نماز قائم کرنے کے اندر نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنا یہ بھی آتا ہے. نماز قائم کرنے کے اندر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، نماز کی حفاظت کرنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. نماز قائم کرنے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان خود اکیلے نماز نہ پڑھے، انسان خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھائے، اپنے متعلقین کو، اگر کسی جگہ پر وہ ایک ذمہ دار جگہ پر ہے، اپنے ماتحت لوگوں کو انسان نماز پڑھنے کا حکم دے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز پہ ڈٹ جائیں. تو نماز صرف خود نہیں پڑھنی، اپنے متعلقین کو نماز پڑھانی ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت قرآن کریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے بڑے پیارے تھے. تو صرف خود اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا، صرف خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرنی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ چیزیں اور دیگر جو نماز سے متعلق چیزیں ہیں ان کی پابندی کی جائے گی، ان کا دھیان کیا جائے گا، تو یہ اقامت صلاۃ ہوگی. وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ذکر آپ کو اکثر نماز کے ساتھ ملے گا، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اس سے سیدنا ابوبکر دیگر صحابہ کرام نے زکوٰۃ کی اہمیت ثابت کی ہے کہ جس طرح نماز کی بہت اہمیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی بہت اہمیت ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی پر ابھارتی ہے اور انسان کو گناہ سے محفوظ رکھتی ہے. اگر ہمارا آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے گناہ سے بچنا، پھر نیکی کرنے پر اپنے آپ کو ابھارنا. نیکی کرنا ایک آسان کام نہیں، مشکل کام ہے. اس کے لیے اپنے آپ پر صبر کرنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں صبر کوئی مشکل ہے، اس پر صبر کرنا یہ صبر ہے. صبر صرف مشکل پر کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ کو، یہ صبر نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو اس کے لیے انسان کو، یہ کیسے انسان اپنے آپ کو ابھارے گا نیکی کرنے پر؟ نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنی طبیعت پر آسان نہیں ہوتا. تو یہ جب انسان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. نماز جو سب سے زیادہ ایک مومن کو پڑھنی ہوتی ہے، تو جس کا اللہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے، آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے، تو وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. نماز اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، باقی لوگوں پر بہت بھاری ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور انہوں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آخرت پر ایمان یہ نماز کو، دیگر دین کے احکامات کو آسان کر دیتا ہے. اگر آخرت پر ایمان نہ ہو
یا کمزور ہو تو پھر یہ چیزیں بوجھل لگتی ہیں، پھر دین مشکل لگتا ہے، پھر قرآن مشکل لگتا ہے، پھر یہ لگتا ہے جیسے قرآن یا دین یہ ہم پہ بوجھ ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ قرآن سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہوگی؟ إِلَّا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کیا ہے آگے؟ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ تو نصیحت ہے ڈرنے والے کے لیے، یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب ایک انسان سوچے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر بشری تقاضے کے تحت اسے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس وہ نافرمانی پر باقی نہیں رہ سکتا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ماپ تول میں کمی کر لیتے ہیں؟ کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھائے جانا ہے؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو جس بندے کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا، حساب دینا یہ یاد ہو تو وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے بڑے بڑے؟ اور اگر گناہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو یہ آخرت پر ایمان ہمیں توبہ کرنے پر ابھارتا ہے۔ پھر اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے جس چیز پہ زور دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ واسطہ دیتے ہیں اللہ پر ایمان کا اور آخرت پر ایمان کا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے تمام اختلافات کا حل قرآن و سنت سے کروانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ، کسی اور سے نہ کرواؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تو فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو، فهم یعمہون، بس وہ حنان و پریشان پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کبھی بھی اپنے عمل پر فخر نہیں کرے گا۔ وہ جتنا نیک عمل کرے گا اتنا نیک عمل کر کے اتنا اس اللہ سے ڈر میں اس کا اضافہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسا شخص نیک عمل تو کرتا نہیں ہے، ایمان تو لاتا نہیں ہے، نیک عمل تو کرتا نہیں ہے، وہ اپنے بڑے بڑے بلنڈرز کو اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کو ہی وہ سمجھتا میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو برا نہیں سمجھتا، وہ ان کی توجیہ کرتا رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ برے کام نہیں، یہ اچھے کام ہیں۔ شرک اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہے، وہ اس کے نزدیک وہ اس قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں شرک کر ہی نہیں رہا۔ بڑے بڑے گناہ، قتل و غارت، دھوکہ، فساد، ظلم، وہ ظلم بھی کرے گا اور ظلم کر کے سمجھے گا کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ کہ 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب قتل و غارت شروع ہوئی مسلمانوں کی تو اس پہ وہ بش نے ایک دفعہ تقریر کر کے، اور کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں، اس نے کہا تھا ہم تو یہ مقدس جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ لاکھوں لوگوں کے قتل کو انہوں نے، یعنی اللہ نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اس عمل کو، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے تھے ہم تو بڑی مقدس جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، تو بڑے بڑے گناہ، وہ جب اللہ کی شرم نہیں ہے، جب اللہ کا حیا نہیں، انسان جو مرضی کرے، پھر وہ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر وہ اس کے گناہ اس کے سامنے مزین ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں۔
والعیاذ باللہ۔ ہاں جی، اور سب سے خسارے والے لوگ بھی یہی لوگ ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم تمہیں خبر نہ دیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جن کی دنیا کی کوشش ضائع ہو گئی اور وہ خیال کر رہے تھے وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اصل میں جب کہا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، تو اس کا تمہیں دنیا آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اچھے کام نہیں کرو گے، تو اس کا دنیا آخرت میں نقصان ہوگا، اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں گی، عذاب آئیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں لوگ تو بڑی بڑی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آ رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، مشرکین آگے سے مذاق اڑاتے تھے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے، جس قیامت سے، جس مصیبتوں سے ہمیں ڈراتے ہیں، وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ عذاب لے آؤ، عذاب لاتے کیوں نہیں ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب تو وہ ہوتا ہے جو زلزلے کی صورت میں آئے، وہ عذاب ہے، یا جو سیلاب کی صورت میں آئے وہ عذاب ہے، یا عذاب وہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، وہ عذاب ہیں۔ یہ عذاب ہیں بالکل، اللہ معاف کرے۔ آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے، یہ عذاب ہیں۔ طاعون اور اس قسم کی، کرونا اور یہ بیماریاں اس قسم کی، یہ عذاب ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے عذاب ہیں، بڑے عذاب کیا ہیں؟ ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھنا شروع کر دے۔ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور انسان کو احساس ہی نہ ہو کہ میں غفلت میں ہوں، میں اللہ سے دور ہوں، مجھے ایمان لانا چاہیے، مجھے اللہ سے قریب ہونا چاہیے، مجھے نیکی کرنی چاہیے۔ انسان اپنی غفلت، اپنے کفر، اپنی ناشکری کے اندر انسان اتنا مگن ہو جائے، یعنی اللہ انسان کو دنیا کی اتنی نعمتیں دے دے، ظاہراً وہ انسان دنیا کی نعمتوں میں ہو، وہ ان نعمتوں میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کو اللہ کی طرف لوٹنے کی اور اس کو اللہ کی پرواہ کرنے کی اس کو ضرورت محسوس نہ ہو۔ کتنی چھوٹی سی زندگی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ اس چھوٹی سی زندگی جس کی آخرت کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، تو انسان اس ایک قطرے پر انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہو جائے اور پھر وہ پوری زندگی اس غفلت میں گزار دے، اور اس کی آنکھ کب کھولے؟ جب موت آ جائے، جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے۔ اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ ہے اصل عذاب۔ ورنہ اگر اس قسم کی مصیبت آئے، جیسے میں نے بعض مصیبتوں کا ذکر کیا، اگر انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور مصیبت میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کے قریب ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، غفلت کی نیند سے جاگ جائے، یہ عذاب تو نہ ہوا، یہ تو اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے بہت بڑی۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کون سی مصیبت؟ ایسی مصیبت جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے۔ تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے یہ مزین کر دیتے ہیں، پھر وہ یعمہون، حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عین میم یا، اعما، اندھا ہونا، عمیون جس کی جمع ہے، اور ایک ہوتا ہے عین میم ہا جو یہاں ہے۔ عین میم یا کا مطلب آنکھوں سے اندھا ہونا ہوتا ہے، اور عین میم ہا کا مطلب ہوتا ہے دل سے اندھا ہو جانا۔ ایک بندہ اس کی عقل ایسے ماری جائے کہ جیسے وہ ایسے کام کرے جیسے بے وقوف لوگ کرتے ہیں، اس کو سمجھ نہ آ، جس کو ہم کہتے ہیں نا مت ماری گئی ہے، سمجھ نہ اس کو آ رہا ہو کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اصل میں ہم ان کے برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، اور گویا کہ ان کی مت ماری جاتی ہے۔ پھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ہے، اور وہ بے وقوف ترین لوگ ہوتے ہیں، وہ گمراہ ترین لوگ ہوتے ہیں، جانور ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور کون ہیں؟ وہ بہرے اور وہ گونگے جو عقل نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ غفلت یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے سورہ توبہ کی کہ یہ جو ہم نے منافقین کو بڑا مال دیا، بڑی اولادیں دے رکھی ہیں، تو یہ آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں. آپ تعجب نہ کریں، حسرت سے ان کے مال کو نہ دیکھیں، ان کی اولادوں کو نہ دیکھیں، ان کو جو نعمتیں دی گئی ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے انہیں عذاب دے دنیا کی زندگی میں. وتزهق انفسهم وهم کافرون. اللہ چاہتے ہیں کہ ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں، یعنی یہ کسی کے لیے دنیا کی نعمتیں غفلت کا باعث بن جائیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے. وهم فی الآخرۃ، اور یہ لوگ آخرت میں هم الاخسرون، یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور بے شک آپ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو سکھایا جا رہا ہے قرآن. مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس عظیم ذات کی طرف سے، اس کے پاس سے جو بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ان کی سزا اللہ نے بیان فرمائی، وہ قرآن سے دور ہیں، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ نے قرآن، آپ نے دعوت دی قرآن کی طرف صحابہ کرام کو، پھر آگے صحابہ کرام نے آگے قیامت تک کے لیے. تو بے شک آپ البتہ آپ کو سکھایا گیا ہے قرآن. من لدن، لدن کہتے ہیں پاس، حکیم علیم، اس ذات کے پاس سے جو بہت حکمت والا اور بہت جاننے والا ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے.